اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، اندھیرے سے اجالے کی طرف ہم ایک بالخصوص پاکستان کی بات کریں تو ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور ہماری اپنی اقدار ہیں، ہماری ایک اپنی تہذیب ہے، ہماری ایک اپنی اخلاقیات ہے، ہماری زندگی گزارنے کے اپنے ادب آداب اور طور طریقے ہیں. لیکن گزشتہ چند سالوں سے یا دہائیوں سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے جو ہماری معاشرتی اقدار اور ہماری اخلاقیات کے خلاف ہیں. اور یہ جو چیزیں فروغ پا رہی ہیں یہ دراصل ہمیں اسلامی طور طریقے سے ہٹانے کے لیے، یہ دانستہ ہوں یا نادانستہ ہوں، لیکن ان کے پیچھے جو جذبہ کار فرما نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جو اسلامی روح ہے اس کو نکال دیا جائے. میں ناچ گانے کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص کچھ سکولوں میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے. آج بنیادی طور پر اسی حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے، ہماری اقدار کے خلاف ہے، نمبر 1. نمبر 2، شرعاً بھی یہ درست نہیں ہے، تو ہماری تہذیب کے خلاف ہے. تو اس کے فروغ سے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے اور پھر اس کا شرعی حکم بھی ضرور واضح فرما دیجئے. ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر جو گانا بجانا آ رہا ہے وہ 2 طریقے سے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی فنکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سالانہ فنکشن ہے یا کوئی خاص موقع ہے، اس موقع کے اوپر کوئی اس طرح کا یہ پروگرام ارینج کرتے ہیں اور اس میں گانا بجانا ہوتا ہے. یعنی شرعی حکم جو ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اس میں تو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ اس کو کلاس میں پڑھا رہے ہیں یا آپ اس کو فنکشن کے طور پہ کریں، تو صورت میں برابر ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض جگہوں پر کبھی کبھار کسی موقع پر گانا بجانا کر لیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے کلچر کے بھی خلاف ہے اور ہماری دین کی تعلیمات سے بھی ہٹ کر ہے. لیکن اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب کئی اسکول ایسے بن رہے ہیں یا کئی اسکول یہ کرنے جا رہے ہیں کہ باقاعدہ اس میں جو موسیقی کی کلاسز ہیں وہ پیریڈ کے طور پہ رکھی جا رہی ہیں. اور اسکولز کے اندر موسیقی کی کلاسز باقاعدہ پیریڈ کے طور پہ رکھی جا رہی. اس میں گانا اور بجانا دونوں ہی سکھایا جاتا ہے، یعنی موسیقی بجانا بھی سکھایا جاتا ہے، گانا گانا بھی اس کے اندر سکھایا جاتا ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ استاد ہائر کیے جاتے ہیں، اس کے لیے استاد بھی ہائر کرتے ہیں اور اس کے لیے انسٹرومنٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے جو پراپر اس کے لیے جو ہونا چاہیے لوازمات ہیں، جو ہال یا کمرہ روم وغیرہ ہونا چاہیے وہ بھی کیا جاتا ہے. دیکھیں دونوں صورتیں ہی ہمارے کلچر کے بھی خلاف ہیں اور ہماری دین کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں. لیکن یہاں پر ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو لبرلز لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں ملک میں لانا چاہتے ہیں، عام کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا ایک بڑا عجیب و غریب متضاد رویہ ہوتا ہے. اچھا وہ متضاد رویہ کیا ہوتا ہے میں اس کا ریزن بھی آپ کو عرض کروں گا. متضاد رویہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر تو یہ مختلف مواقع کے اوپر رسومات ہوتی، شادی کی رسومات ہوتی ہے، اب شادی کی رسومات کے اندر گانا بجانا بھی ہوتا ہے. اگر وہاں پر کلام کیا جائے نا کہ بھائی شادی کی رسومات پہ یہ گانا بجانا جو ہے جس انداز میں رائج ہے یہ جائز نہیں ہے، تو یہ بولتے ہیں جناب یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، ثقافت صدیوں میں بنتی ہے، یہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہے. ٹھیک ہے. اب تو ثقافت کو اٹھا کے جیب میں بھی ڈال لیں گے، سر پہ بھی رکھیں گے، آنکھوں کے ساتھ بھی لگائیں گے، چوم چاٹ کے اس کو جو نا وہ اپنے گلے میں ڈال کے پھر رہے ہوں گے. لیکن
अगर यही सवाल अब मैं स्कूल वाली जगह पे करूं कि जनाब यहाँ हमारे मुल्क के स्कूलों का कल्चर ये है कि यहाँ गाना बजाना नहीं होता, ठीक है, यहाँ गाने बजाने की क्लासेस नहीं होती, स्कूल के अंदर बच्चों को गाना सिखाना, मौसीकी सिखाना, ये यूरोप का कल्चर है, ठीक है, ये हमारे मुल्क का कल्चर नहीं है, ठीक है। जब ये बात करेंगे ना तो यहाँ कल्चर को 3 तलाक दे के साइड में करेंगे, ठीक है, और बोलेंगे नहीं 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 जनाब आज़ादी होनी चाहिए और रोशन ख्याली होनी चाहिए और जो दिल करे वो करना चाहिए, ये तो इंटरटेनमेंट है, ये वो है। यानी मतलब ये हुआ कि बेसिकली तो ना इनका को कल्चर पे दीनी मान है, ठीक, ना इनका को कल्चर के खिलाफ के ऊपर है, ठीक, असल है नफ्स परस्ती, ठीक है, ख्वाहिश परस्ती, अल्लाह, लिहाजा वो ख्वाहिशात की जो उस ख्वाहिशात पर अमल करना है, उनके पीछे चलना है, असल वो करना है। ठीक, जहाँ कल्चर के नाम पे हो सकता है वहाँ कल्चर के नाम पे कर दो, ठीक है, ठीक, और जहाँ वो कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट है वहाँ बोलेंगे कि दानिश ये होती है कि रिवायात के खिलाफ चला जाए, सकाफत के भी खिलाफ चला जाए, कल्चर के भी खिलाफ चला जाए, कोई क़ुयूद ना हो, बाउंड्रीज ना हो, हुदूद ना हो। ज़्यादा ही एक और लंबी छोड़ेंगे तो एक जुमला रटा हुआ है, फ़न की हुदूद नहीं होती, ठीक है, ठीक है, फ़न की हुदूद नहीं होती, तो भाई फिर मुल्कों की हुदूद भी ख़त्म कर दो, ठीक है, फ़न की हुदूद नहीं होती तो रुए ज़मीन की भी हद नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं वहाँ होती है, यहाँ नहीं होती। तो बात ये है कि ये जस्ट लोगों को बेवकूफ़ बनाने के ढंग और ढोंग हैं कि आप कभी कल्चर का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी आप उसके लिए एंटरटेनमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। लिहाजा अगर हम इनको यूँ समझाने जाएंगे ना कि जनाब देखिए हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है, मशरिकी अक़दार के ख़िलाफ़ है, ये बोलेंगे जी लानत मशरिकी अक़दार के ऊपर, यानी ये इस तरह का कोई जुमला बोल के, क्योंकि ऐसे आपको काली करतूतों और काले कौलों वाले लोग मिलेंगे कि जो इस तरह के जुमले बोलेंगे जी कौन सा कल्चर, किधर का कल्चर, कौन सी सकाफत, ये मरदूद सकाफत है, मरदूद का, वो यूँ कर कर आके सारे अपने सड़ियल जुमले बोल के वो आपको फारिग कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर तो थोड़ा बहुत कोई शऊर है, कोई अपने कल्चर या सकाफत की को कदर इज्जत है किसी के दिल में, और अपने बाप दादा के कल्चर की कोई इज्जत कदर है, तो फिर तो चले जी वो बंदा तो इस जुमले से समझ जाएगा कि उसको कहा जाए यार देखें हमारे स्कूलों कॉलेजों के अंदर ये कल्चर नहीं है, आप वो कल्चर क्यों ला रहे हैं जो बेहयाई का है, बेशर्मी का है, और जो है वो न जाने किस तरफ लेके जाने वाला है। तो फिर तो ये बातें समझाई जा सकती हैं अगर कोई आदमी वाक़यातन किसी दलील को मानने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दलील को मानने वाला नहीं है, और मोस्टली लिबरल्स और सेकुलर्स को ये देखा है उनके लिए कोई दलील पर कोई दलील काम नहीं करती, तो लिहाजा हम बहरहाल एक इत्माम हुज्जत और समझाने के तौर पर भी बोल देते हैं, और इसके अलावा जो जिन मुसलमानों को ये मुतासिर करते हैं उनके एतबार से ये कलाम करते हैं कि भाई आपने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा कि कल्चर के अलावा कोई खुदा नहीं है, आपने ये नहीं पढ़ा हुआ कि कल्चर अल्लाह का रसूल है। कल्चर जो है वो जितनी हद तक काबिल कबूल है उतनी हद तक ही काबिल कबूल है, वरना कल्चर तो ये भी था कि शौहर के मरने के साथ जो है वो बीवी को जिंदा जला दिया जाए, ये भी कल्चर था जी। तो आपने इस कल्चर को क्यों बंद किया, और क्या आप इसकी तायद करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर आप इस तरह की बात करके या कोई इंसानियत का रेफरेंस देकर, कोई आप अजमत इंसानियत का रेफरेंस देकर अगर आप ऐसे कल्चर को बंद कर सकते हैं, तो अर्ज़ ये है कि इंसानियत की अजमत से ऊपर इस्लाम की अजमत है। मुसलमान के लिए इस्लाम पहले नंबर पे है, बेशक खुदा का फरमान पहले नंबर पे है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पहले नंबर पे है। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये। सियासत से तिजारत तक सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश
67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Javeen at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں۔ اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے۔ رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے۔ چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ مہندی، چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں۔ اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب، دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب۔ وطن سے دور بھی وطن کے پاس۔ جے ڈاٹ GTA کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ اب یہ جو گانا ہے، بجانا ہے، موسیقی ہے، ان سب کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا فرماتے ہیں وہ بڑی واضح تعلیمات ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خریدتے ہیں کھیل کود کی باتیں، کھیل تماشے کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بہکا دیں اور ان چیزوں کو مذاق بنا لیں، دین کو مذاق بنا لیں۔ فرمایا ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ذلیل و رسوا کر دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آخرت کے اندر عذاب ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ عذاب مہین، رسوا کن عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ جو کھیل کود کی باتیں خریدتا ہے۔ اب یہ کھیل کود کی باتوں سے کیا مراد ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، وہ ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لہو الحدیث سے مراد گانا اور بجانا ہے۔ یعنی یہ موسیقی اس آیت میں مراد ہے جس کو کلچر یا عدم کلچر کے نام کے اوپر آج کے لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اور جس کو جو ہے وہ ترویج دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا، اور لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، ایک تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمانا کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسرین کے سردار ہیں، ان کا بھی یہی فرمان ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ
یہ تابعین میں سے ہیں اور تفسیر کے آئمہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے بھی فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں لہو الحدیث کھیل کود کی باتوں سے مراد گانا بجانا اور آلات موسیقی ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہ بات جو ہے نا یہ تو بالکل ڈٹرمنڈ ہے، یہ طے شدہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کھیل کود کی باتوں کی مذمت کی گئی، اس کے اوپر رسوا کن عذاب کی وعید سنائی گئی، اور ان کھیل کی کود کی باتوں سے مراد گانا بجانا اور یہ ساری موسیقی ہے. ایک بات. دوسری بات، قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے فرمایا جب شیطان مردود ہوا، جب وہ مردود ہوا نا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو جو ہے نا مجبور کروں گا کہ تیری تخلیق کے اندر وہ کمی بیشی کریں، جانوروں کے کان کاٹیں، اور میں ان کو دائیں بائیں ادھر ادھر سے آ کے گمراہ کروں گا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو فرمایا نا کہ تو کیا کرے گا، یعنی وہ ہے تو لفظ بظاہر امر کے طور پہ ہیں، لیکن بیسیکلی وہ امر نہیں ہے، وہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تجھے ڈھیل دی گئی ان چیزوں کے، تو یہ حرکتیں کر، تو نے جو بدماشی کرنی ہے کر لے، جیسے یہ کہا جاتا ہے نا. اس انداز کے اندر شیطان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، فرمایا اور تو اپنی آواز کے ساتھ جس کو چاہے پھسلا دے، بہکا دے، راستے سے ہٹا دے. علماء نے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی فرمایا کہ یہ جو فرمایا نا کہ تو اپنی آواز کے ساتھ جس کو چاہے سیدھی راہ سے پھسلا دے اور ہٹا دے، اس آواز سے مراد گانے اور بجانے کی آواز ہے. کیونکہ شیطان کس آواز کے ذریعے لوگوں کو خواہشات میں ڈالتا ہے، کس آواز کے ذریعے ان کے دل کے اندر بری خواہشات پیدا کرتا ہے، کس آواز کے اندر ان کو مگن کر کے اللہ کی عبادت سے دور کرتا ہے، نمازوں سے دور کرتا ہے، اور ان کے دل میں غلیظ خواہشات پیدا کر کے ان کو بدکاری تک لے کے جاتا ہے. وہ کون سی آواز ہے؟ اس کے اوپر بھی تابعین نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے بجانے کی آواز، اور یہ عقلی طور پہ بھی یہی سمجھ میں آنے والا جی بے شک کہ یہی ہوتا ہے کہ شیطان جس آواز کے ذریعے بہکاتا ہے اور خدا کے راستے سے دور کرتا ہے وہ گانے بجانے کی آواز ہے. یعنی یہ اس کی شیطان کی آوازوں میں سے ایک آواز ہے. اس کے علاوہ بھی باطل، اہل باطل کی تقریریں ہیں، دہریوں کی تقریریں ہیں، اور جو اسلام سے پھیرنے والے ان کی وہ بھی اسی زمرے میں وہ بھی ساری اسی زمرے کے اندر آتی ہیں. لیکن گانا بجانا بھی اسی زمرے میں داخل ہے، اس اطلاق کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ عرض کی. تیسری، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ یستحلون الحیرہ والحریر والمعازف، فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ قیامت کے قریب ایسے ہوں گے جو بدکاری کو بھی حلال قرار دیں گے، ریشم کو بھی حلال قرار دیں گے، اور آلات موسیقی کو بھی حلال قرار دیں گے. یہ قرب قیامت کی نشانیاں، اور جن چیزوں کے ساتھ رکھ کر آلات موسیقی کو بیان کیا ان کی حرمت پر پوری امت کا اتفاق. بدکاری حرام، ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے، اور آلات موسیقی اس کے ساتھ رکھ کے بیان کیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاً تو یہ حرام ہے، تبھی تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اسے حلال قرار دیں گے. ٹھیک ہے، شریعت نے تو حرام قرار دیا، لیکن کچھ لوگ آئیں گے جو اس کو حلال قرار دیں گے. دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی پتہ چلی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ہیلے بہانے سے موسیقی کو اور دیگر چیزوں کو حلال بنائیں گے. ایسے لوگ آئیں گے اور آگے آج کے زمانے کے اندر موجود ہے. آج کے زمانے میں گانا، آلات موسیقی، اس کو کیا کہہ کے جائز کہا جاتا ہے؟ نمبر ایک، جناب یہ تو انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے، یہ تو روح کی غذا ہے، یہ تو جسٹ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے بیسیوں چیزیں ہوں گی کہ جن کے نام لے کر یہ اس، جیسے وہ بنی اسرائیل کے یہودیوں نے کیا تھا نا کہ انہوں نے وہ کیا تھا، وہ سبت والا جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلا کیا تھا، تو یہ ہیلا آج کے بہت سارے وہ بھی ہیں جو نیولی کریٹڈ مجتہدین ہیں، وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لبرلز اور سیکولرز ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں کہ جو اسے نہیں جی اس سے کیا ہو جاتا ہے، معصومیت سی ہے، معصوم سی باتیں، معصوم سی شرارتیں، وہ ان الفاظ کے ساتھ بھی اس کو حلال قرار دیتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. تو اب قرآن و حدیث کے اندر جو اس حوالے سے کلام ہے وہ تو یہ ہے. اب کیا
جس شے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ رسوا کن عذاب ہوگا اس کے اوپر، یا یہ شیطان کی کرتوتوں میں سے ہے، یا حدیث مبارک میں فرمایا کہ ہے حرام لیکن لوگ اس کو حلال قرار دیں گے، ان کو جو لوگ اپنے اسکولوں کے اندر پروموٹ کرتے ہیں، اپنے فنکشنز کے اندر لے کے آتے ہیں، یا اپنے اسکولوں کے اندر اس کی کلاسز لگاتے ہیں، اب وہ خود غور کر لیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ کیا اللہ رسول کے ان فرامین کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ متصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کے دل ایمان کی سچی گواہی دیتا ہے تو پھر وہ اپنے اسکولوں کے اندر ڈانس کی کلاسیں لگائے، وہ میوزک کی کلاسز لگائے، وہ ناچ کی کلاسز لگائے، وہ گانے کی کلاسز لگائے؟ تو جو خدا رسول کا فرمان ہے وہ سامنے ہے، اس کے بعد ہر بندے کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں، اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے۔ رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے، چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں، مہندی، چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں، اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب، دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب، وطن سے دور بھی وطن کے پاس۔ جے ڈاٹ GTA کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ اس طرح کے جو اسکول ہیں جس میں ایسی کلاسز کا اہتمام ہے، اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے،
تو والدین جو اپنے بچوں کو اس طرف بھیجتے ہیں، اس طرح کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، تو ان والدین کی بھی تو کچھ شرعی ذمہ داری ہوگی. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے تھوڑی سی مزید گفتگو فرمائیں کہ والدین کی شرعی ذمہ داری کیا ہے. دیکھیے، والدین کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے اس میں میں یہ عرض کروں گا، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی آدمی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ٹھیک، ایک بندہ گناہ کرے گا تو اس کا گناہ اسی پہ ہے، دوسرے پہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اور یہ لوگ ضرور اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. اب ایک آیت میں فرمایا کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دوسری میں فرمایا کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی کچھ بوجھ اٹھائیں گے جو دوسروں کے گناہوں کے ہوں گے. اب اس پر سوال ہوا کہ بھائی اس کے درمیان تطبیق اور موافقت کیسے ہوگی؟ تو علماء کرام نے اس کا یہ جواب یہ دیا کہ دیکھیں، جو گناہ بندے کا اس کی ذات تک محدود ہے وہ تو اسی کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی نے شراب پی تو شراب کا گناہ اسی کو ہوگا، دوسرے کو نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے دوسرے کو گناہ پر لگایا یا گناہ کی طرف دعوت دی یا گناہ کا ایسا طریقہ شروع کیا کہ جس میں دوسروں نے اس کو فالو کیا، ٹھیک ہے، اب ایسی صورت کے اندر وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے گناہ بھی اس پر ہوں گے. ٹھیک ہے، حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین کے اندر کوئی برا طریقہ شروع کیا تو اس بندے پر اس برے طریقے کا بھی گناہ ہوگا، اور جو لوگ اس برے طریقے کو اپنائیں گے ان کا بھی گناہ اس شروع کرنے والے کو ہوگا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والے کے گناہ میں کمی ہو. یعنی جو گناہ کرنے والے ان کو گناہ جدا ملے گا، اور جس نے انیشیٹو لیا، شروع کیا، اس کو گناہ جدا ملے گا. ایک حدیث مبارک. دوسری حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے، فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کو گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر اس گمراہی کی دعوت دینے کا بھی گناہ، اور وہ جو اس گمراہی میں فالو کرے گا اس کا بھی گناہ اس کے اوپر آئے گا، بغیر اس کے کہ اس فالو کرنے والے کے گناہ کے اندر کچھ کمی ہو. تو بات یہ ہے کہ جو بندہ یا تو گناہ کا طریقہ شروع کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمارے ملک میں کسی نے اسکولوں کے اندر یہ ڈانس کی اور میوزک کی کلاسز شروع کی، جس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے شروع کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے برا طریقہ ایجاد کیا. اب پیچھے 10,000 اسکول بھی شروع کریں گے تو سب کا گناہ اس کو ضرور ملے گا، کیونکہ شروع اس نے کیا. تو جس نے گناہ کا طریقہ شروع کیا یا جس نے دوسرے کو گناہ کی دعوت دی، دونوں صورتوں کے اندر بعد والے لوگوں کا گناہ اس پہلے والے بندے پر ہوتا ہے. اب وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو یہ ناجائز و گناہ چیزیں سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو ان کے گناہ کا تو معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے کہ نابالغ کے گناہ لکھے نہیں جاتے، لیکن بڑے ہو کے تو وہ اسی کو ہی استعمال کر کے سارا وہ کر رہا ہوتا ہے نا گناہ. تو ان کے گناہ، جبکہ وہ بچے ہیں ان کو ابھی گناہ نہیں مل رہا، لیکن ماں باپ کو پھر بھی مل رہا ہے. بچوں کو نہیں مل رہا لیکن ماں باپ کو مل رہا ہے کہ یہ تو اس کی بری تربیت کے اندر پورے دخیل ہیں اور پورے اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اور بڑے ہو کے جو وہ کرے گا اس معاملے کے اندر اس کا گناہ ان ماں باپ کو ملے گا. ہمارے دین نے ہمیں بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے، فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر بندہ نگہبان ہے اور اس سے ان افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کی نگرانی میں ہیں. تو ماں باپ سے بڑھ کے نگران کون ہوگا، اور اولاد سے بڑھ کے ان کی نگرانی کے اندر کون ہوگا؟ اولاد جو ہے وہ تو ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے اوپر. ماں باپ ان کو مدرسے میں داخل کرا دے تو ماں باپ کی مرضی ہے، وہ اسے اسکول میں داخل کروا دے تو ان کی مرضی ہے، وہ اسے نیکی سکھانے والے اسکول میں داخل کرا دے تو ان کی مرضی ہے، وہ انہیں ڈانس اور گانے والے اسکول میں داخل کرا دے تو ان کی مرضی ہے. بچے کے اندر تو فیصلے کی قوت نہیں ہوتی، وہ تو اپنے فیصلے نہیں کر پاتا، بڑا ہوتا ہے، سمجھ بوجھ آتی ہے تو اپنے فیصلے شروع کرتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر 3-4 سال کا بچہ جو ہے اس کو اس کے ماں باپ بھی فیصلہ کرتے ہیں. تو لہذا یہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر بھیجتے ہیں کہ جہاں پر ان کو گناہ کی تربیت دی جا رہی ہے، تو بچوں کو گناہ تو نہیں ہوگا نابالغی کی عمر میں، لیکن ان کو بھیجنے والوں کو گناہ ضرور ہوگا. تو لہذا وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. دین نے تو ان کو رتبہ یہ دیا ہے کہ تم اچھی تربیت کرو، ان کو ذمہ داری یہ دی ہے کہ تم اچھی تربیت کرو.
حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ والدین کی طرف سے، والد کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھے آداب سکھائے. سبحان اللہ. اور اچھے آداب کے اندر ادب دین جو ہے، دین کا ادب جو ہے، یہ سب سے مقدر، یہ سب سے فوقیت رکھتا ہے. تو والدین کی ذمہ داری تو یہ ہے، اور یہ الٹا اس کو اٹھا کے ناچنے والا بنا دیں یا ناچنے والی بنا دیں، اس کو گانے والا بنا دیں یا اس کو گانے والی بنا دیں، تو یہ تو اپنی ذمہ داری سے بغاوت جدا ہے، اور اس کے ساتھ جو گناہ جاریہ کا سلسلہ ہے وہ جدا ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ. اسی ٹاپک کے حوالے سے مفتی صاحب ایک اور بات، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے اسکول بھی ہیں جہاں پر یہ چیزیں باقاعدہ سکھائی جا رہی ہیں، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو اب یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں اور ان کی پروموشن ہو رہی ہے، جا بجا اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیسے اس کو ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جو گناہ کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے کئی حل ہوتے ہیں، لیکن ایک حل تو وہ ہے کہ جو شریعت نے ہمیں ہر جگہ ہی بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ برائی کو، جہاں پر برائی کو پاؤ تو تم اسے روکنے کی کوشش کرو. اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا چلو. اب جہاں تک ہاتھ سے روکنے کا تعلق ہے تو یہ تو ہوتا ہے اصحاب اقتدار کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، اور جو یعنی یہ ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. جو پبلک ہے یا جو علماء ہیں، یہ تو کچھ سزا دے کے خود سزا نہیں دے سکتے، کسی کو مار کے نہیں روک سکتے، لہٰذا یہ والا معاملہ تو حکومت کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ زبان کے ساتھ روکنا جو ہے یہ تو سب کا ہی کام ہے، یہ صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے اندر تو عوام بھی شامل ہے. کیونکہ قرآن مجید نے جو یہ فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، تو اس سے شروع میں یہ نہیں ہے کہ تم علماء ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. فرمایا کہ تم مسلمان امت ہو، تم بہترین امت ہو جو یہ کام کرتے ہو. تو یہ تو امتی کا کام ہے. اب امتی ہونے کے اندر تو عالم بھی شامل ہے، غیر عالم بھی شامل ہے، عوام بھی شامل ہے، تو لہٰذا یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے. تو لہٰذا زبان سے روکنے کا کام یہ تو سب کر سکتے ہیں. اب اس میں جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی جا کے زبان سے کہہ سکتے ہیں، اور جن کے بچے نہیں پڑھتے لیکن ان کو معاملے کا پتہ ہے، وہ بھی جا کے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ گانا بجانا سکھا رہے ہیں. ہم جو بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں وہ ڈانسر بننے کے لیے نہیں بھیجتے، گویا بننے کے لیے نہیں بھیجتے، ہم ان کو جو ہے یہاں پر ایجوکیشن اور تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. لہذا آپ اس برائی کو ختم کریں. تو ایک تو ہے دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. اچھا، یہ جو دوسرا درجہ ہوتا ہے نا زبان سے روکنے والا، اس پہ ہزاروں لاکھوں لوگ قادر ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب نیکی کی دعوت دینے کا اور برائی سے روکنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ایک سیکولر سوچ جو ہے وہ پروان چڑھتی جا رہی ہے کہ بھائی دوسرا بندہ جو بھی کرتا ہے کرنے دے، ہمیں کیا اس سے، جی اس کا فعل اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. ہمارے دین کی یہ تعلیم نہیں ہے. ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ برائی دیکھو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، ورنہ زبان سے روک سکتے تو زبان سے روکو. تو لہذا زبان سے روکنے والا معاملہ ہونا چاہیے. دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ. سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک، आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے.
Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यारा, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यारा। वतन से दूर भी वतन के पास। J-Dot। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये। इस्लाह लाने की कोशिश करना ये हमारी एक जिम्मेदारी है बहैसियत मुसलमान की। लेकिन लाज़मी बात है कि हर बुराई ऐसा बहुत कम होता है कि ख़त्म हो जाए। वो बुराई किसी न किसी लेवल पर मौजूद रहती है और बाज़ औक़ात बहुत बड़े लेवल पे मौजूद रहती। और आज के ज़माने में खौफ खुदा जितने लोगों के दिलों में है वो आपके सामने ही है कि बहुत कम लोग हैं कि जिन पे कोई आयत हदीस असर करे और वो वाक़ियतन ऐसा कर ले कि जनाब स्कूल से गाना बाजा बंद कर दें। तो लिहाजा ऐसी जगहों पर तरीका ये होता है कि वहाँ पर मुतबादिल दिया जाए। आप मुतबादिल वो स्कूल सिस्टम शुरू करें कि जिनके अंदर आप इस्लाम के क़वानीन के, क़वाइद के, उसूलों के मुताबिक तालीम दे सकें, जिसमें गाना बाजा ना हो, हाँ उसमें तिलावत और नात हो, सुभान अल्लाह। जिसके अंदर गाना बाजा ना हो, हाँ उसके अंदर आप वतन के साथ मोहब्बत दें। जिसके अंदर गाना बाजा ना हो, हाँ उनके अंदर गलबा इस्लाम का, इस्लाम की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत आप पैदा करें। तो आप मुतबादिल ऐसे स्कूल दें। अब ये एक परमानेंट हल होता है, ये एक अजीम हल होता है, ये बहुत मुफीद हल होता है। और हमारे दीन के एक बुनियादी हिकमतों में से ये एक हिकमत भी है कि हमारे दीन ने हमें बहुत सारी जगहों पर मुतबादिल दिए। मिसाल के तौर पे गुनाह की जितनी सूरतें हैं, आपको अक्सर व बेशतर सूरतों के अंदर उनके मुतबादिल आपको मिल जाएंगे। जैसे आप खाने के अंदर देख रहे हैं, खाने के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें हराम की, ठीक है। जैसे खंजीर हराम है, मुर्दार हराम है, बहुत से जानवर हैं जिनका गोश्त खाना हराम है। लेकिन जो हलाल है उनकी कसीर तादाद है, बहुत बड़ी मिकदार है, और उसी के साथ पूरी दुनिया के लोगों की नीड पूरी हो सकती है। आप दुनिया से पूरे खंजीर को ख़त्म कर दें तो आपको गाय, बकरी, मुर्गी का गोश्त ही किफ़ायत कर जाए, आपको इसी की प्रोडक्शन काफ़ी हो जाएगी। तो हराम के साथ अल्लाह ताला ने उसका हलाल रास्ता भी हमें अता फरमा। शराब को हराम किया ना, बाकी जनाब हजार किस्म के मशरूबात ऐसे रंग बिरंगे मुफर्रह कुलूब और दिलों को ठंडा कर देने वाले मौजूद हैं। आप जितने मर्जी इस्तेमाल करें, आप सुबह शाम पिए, हर खाने के साथ रख के पिए आप, हलाल है आपके लिए, ठीक। बदकारी को हराम किया है लेकिन निकाह को उसके साथ हलाल कर दिया। ऐसा नहीं है कि जंगलों में निकल जाओ, रहबानियत इख्तियार कर लो। तो हमारे दीन का तरीका ये है कि हराम चीज़ों की जहाँ मुमानअत फरमाता है उसके साथ बकसरत उसकी मुतबादिल जो हलाल सूरतें होती हैं वो भी अता फरमाता है। अब ये तालीम का निज़ाम है, तालीम का जो सिस्टम है,
اگر اس کے اندر کسی اسکول کے اندر بے دینی کو ایڈ کیا جا رہا ہے، کسی اسکول کے اندر لادینیت ساتھ سکھائی جا رہی، کسی اسکول کے اندر جو ہے لبرلزم ساتھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی، یا گانا بجانا اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تو پھر اس کا متبادل دین کی اس حکمت کو سامنے رکھ کے یہ بنتا ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر جو اسلامک رولز کے مطابق اسکول ہیں وہ بھی شروع ہوں اور وہ بھی چلیں، اور وہ ایک آدھ کسی جو ہے نا وہ فرد کا کر لینا کفایت نہیں کرتا. دنیا بڑی وسیع ہے. آپ کیا فیجی کے جزائر سے لے کے اور افریقہ کے آخری کونے تک کیا آپ یہ بولیں گے کہ ایک اسکول سسٹم کافی ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. جو مسلمان درد دل رکھنے والے ہیں، جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، جو دین کی سینسٹیویٹی کو سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ بحیثیت مسلمان میں دین کو اور اسلام کو میں اس کی ترویج کے لیے کوشش کروں اور میں گناہ کو روکنے کے لیے کوشش کروں، تو اس طرح کے بہت سے افراد کو ایفرٹس کرنی ہوں گی، اس طرح کے بہت سے افراد کو انیشیٹو لینا ہوگا، ابتدا کرنی ہوگی، اور وہ جگہ جگہ اپنے اپنے انداز کے اندر کام کریں گے تو اس کے ذریعے پھر ایک متبادل ملے گا. اور یہ ایک پرماننٹ حل ہے، یہ ایک مستقل حل ہے کہ جس کے ذریعے اس برائی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. سب یہ ساری جو باتیں ہم نے ڈسکس کی، بالخصوص ناچ گانا، یہ گویا کہ ایک آزادی کی قسم ہے، اور آج لوگ آزادی چاہتے ہیں. بات کیسے شروع کریں گے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو آزاد ہی رہنا چاہیے، اس کو آزاد ہی رہنے دیجئے. مذہب ایک قید ہے، اور انسان کو مذہبی قیود میں جکڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے آزاد ہونا چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو جملہ ہی عجیب ہے کہ انسان جیسے پیدا ہوا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بولنا نہیں آتا تو ساری زندگی گونگا رہنا چاہیے اس کو. تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بھئی کسی قسم کی قید نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ چونکہ مذہب قید لگتا ہے تو لہذا وہاں تو بول دیا کہ انسان تو آزاد پیدا ہوا ہے، مذہبی قیود نہیں ہونی چاہیے. تو بھئی انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، اس پہ کوئی ملکی قانون کی بھی قید نہیں ہونی چاہیے، اس پر معاشرے کی کسی قید کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پر کلچر اور ثقافت کی کسی قید کو نہیں ہونا چاہیے، اس پر خاندانی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے. تو کیا اس کو بھی تسلیم کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا. ہر بندہ جو شعور رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ معاشرے میں رہتا ہے، وہ جنگل میں نہیں رہتا. جنگل کے اندر رہنے والے جانور بغیر کسی قید کے رہتے ہیں. ان کے اوپر نہ لباس کی قید ہوتی ہے، نہ ان کے اوپر کھانے پینے میں کوئی قید ہوتی ہے، نہ ان میں لڑنے مرنے کے اندر کوئی قید ہوتی ہے. جو مرضی کرتے رہیں. لیکن انسان جانور نہیں ہے، انسان انسان ہے. لہذا اسے اپنی جو فیملی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو قید نہیں کہا جاتا. اس کو بعض اوقات ذمہ داری کہتے ہیں، اسے بعض اوقات لحاظ کرنا کہتے ہیں. تو جو باشعور اور تمیزدار انسان ہوتا ہے وہ بہت سی اس طرح کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. وہ بہت سی ایسی روایات کو اپنے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتا ہے. کچھ خاندانی ہوتی ہیں، کچھ اس کی معاشرتی ہوتی ہیں، کچھ اس کی ملکی ہوتی ہیں. اچھا باقی کسی کو چھوڑ بھی دے تو ملکی نہیں چھوڑنے والا. ملکی قوانین جو ہے نا وہ کمبل ہے کہ یہ چھوڑے گا، کمبل نہیں چھوڑے گا اس کو، وہ اس کو سیدھا رکھ کے ہی چھوڑے گا. تو لہٰذا قیود سے بالکل خالی ہونا کہ نہ جنا میرے اوپر کو ملک کی قید ہو نہ معاشرے کی قید ہو. تو اس کے لیے ایک جگہ قطب جنوبی ہے، دوسری قطب شمالی ہے، اور تیسری سمندروں کے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں انٹرنیشنلی یہ طے ہے کہ یہ کسی ملک کی حکومت کے انڈر نہیں آتی. ایک جگہ تیسری وہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو ملک میں رہ کے بات کر رہے ہیں نا، نہ آپ قطب جنوبی میں رہتے ہیں، نہ قطب شمالی میں رہتے ہیں، اور نہ آپ سمندروں کے اندر رہ رہے ہیں. اور وہ بھی تو بہرحال قیود تو وہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں بھی آپ کو ماننا پڑے گا. تو لہذا یہ مذہب سے ایک جو تنفر ہے اور جو ایک بیزاری ہے، یہ صرف اسی کا شاخسانہ ہوتا ہے، اور یہ اسی اپنی جو ہے نا تنفر کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ باقی ہر شے کو تسلیم کرتے ہوئے جب دین کی اور مذہب کی باری آتی ہے تو آپ اس کے لیے جکڑ بندی کا لفظ استعمال کریں گے، آپ اس کے لیے بیڑیوں کا لفظ استعمال کریں گے، آپ اس کے لیے قیود کا لفظ استعمال کریں گے. تو محض یہ الفاظ کا کھیل ہے، یہ لفاظی ہے. ورنہ جیسی لفاظی آپ مذہب دین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، آپ برائے مہربانی وہی الفاظ آپ اپنے ملک کے قانون کے بارے میں استعمال کریں. یا جس جگہ پر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ اپنے اس آفس اور اپنے اس ادارے کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کریں کہ جناب میں کام تو کرتا ہوں، مثال کے طور پہ
جیسے ہم پاکستان کے اعتبار سے بات کریں، جی میں کام کرتا ہوں وابڈا کے اندر، ٹھیک ہے، بجلی کے محکمے میں، لیکن میں تو آزاد پیدا ہوا تھا، چونکہ میں آزاد پیدا ہوا تھا لہذا اس محکمے کی جکڑ بندیاں اور اس کی قیودات اور اس کی شیکلز اور اس کی بیڑیاں اور اس کی ہتھکڑیاں آج سے میں توڑتا ہوں. وہ تمہیں نوکری سے باہر نکال دیں گے، پھر تم باہر بیٹھ کے بھیک مانگو گے مجھے نوکری دوبارہ دے دو. تو آپ صرف وہ بڑے بڑے الفاظ اور ہیوی الفاظ کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بقیہ جگہ پر آپ جا کے آپ کو وہاں ان کی چوکھٹ بھی چاٹنی پڑے تو وہاں پر تیار ہو جاتے ہو. تو لہٰذا یہ محض ایک فضول قسم کے جملے ہیں کہ جناب ہم تو آزاد پیدا ہوئے تھے تو ہمیں تو جکڑ بندیوں سے آزاد ہونا چاہیے. کون سی جکڑ بندیوں سے آپ کو آزاد ہونا چاہیے؟ تو مذہب جو ہے وہ تو آپ کو شعور دیتا ہے، آپ کو سمجھ ہی دیتا. آپ بولتے ہیں مجھے شعور کی قید سے آزاد کر دیں، مجھے سمجھ کی قید سے آزاد کر دیں، مجھے عقل کی قید سے آزاد کر دیں، مجھے اچھی زندگی کیسے آزاد کر دیں، تو پھر جانوروں کی زندگی گزرے گی. تو لہٰذا یہ ایک فضول قسم کے جملے ہیں. فی نفسی جملہ ٹھیک ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا، لیکن وہ کسی خاص جگہ میں استعمال کیا جائے گا نا. انسان آزاد پیدا ہوا اس طرح کا جملہ تو غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، لیکن وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ ان کے اوپر اپنی طرف سے ایسی قیود وہ نافذ نہ کر دیں کہ جو عقل کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے. اس اعتبار سے اس کانٹیکس کے اندر کسی کا بڑا جملہ ہوگا، لیکن اس معنی کے اندر کہ جناب انسان آزاد پیدا ہوا لہذا ساری زندگی آزادی گھومتا رہے، تو یہ درویشی والی پتہ نہیں کون سی باتیں جناب وہ کر رہے ہیں کہ جناب انسان کو آزاد ہونا چاہیے. دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ